پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، اور سیکھتے ہیں ان سے قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے، اور انہیں جوڑتے ہیں لمحے موجود سے، حالات حاضرہ سے، کہ آج کے انسان سے یہ آیات قرآنی کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کیا درس دے رہی ہیں، اور اللہ کا پیغام، اللہ کا آخری پیغام زمین والوں سے کیا ہے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب، بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوالات کریں، اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم وہ ویڈیو کوئسچنز بھی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے محترم مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا نہایت محبوب اور مقبول نام، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، لاتعداد کتابوں کے مصنف، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے سوالات کے سلسلے میں پہلا سوال مفتی صاحب طاہر محمود صاحب ملتان سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح سے کیا مراد ہے؟ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ نکاح کے موقع پر کیا تجدید ایمان ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، تجدید کے معنی ہیں کسی بات کو، کسی کام کو نئے سرے سے کرنا۔ جی تجدید ایمان سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان سے کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا جس کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مثلا اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمانیات اور ارکان میں سے کسی چیز کا انکار کیا، جی اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، یا اس کے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، یا ملائک کے وجود کا انکار کیا، یا بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ جی اٹھنا ہے، یعنی قیامت کا انکار کیا، تقدیر کا انکار کیا، اس کی نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کیا، یا جیسے نماز کی فرضیت ہے، روزے کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، ان میں سے کسی کا انکار کیا، یا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قطعی قرار دیا ہے، جیسے قتل ناحق ہے، خنزیر ہے اور خمر ہے، ان کی حرمت کا انکار کیا، یا اس نے کوئی ایسا کلمہ کہا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہانت ہو رہی ہو، جی یا اللہ کے رسول کی اہانت ہو رہی ہو، یا مسلمہ معتقدات میں سے کسی کا انکار کیا جا رہا ہو، تو اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے ہی احساس ہو یا کوئی اسے احساس دلائے تو فوراً توبہ کر کے اور دوبارہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، اور اسلام کے تمام بنیادی عقائد اور ارکان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض قطعی ہیں یا محرمات قطعیہ ہیں، جی ان کا دوبارہ اقرار و اعتراف کرے، ٹھیک، تو اس سے تجدید ایمان ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تجدید نکاح بھی لکھا ہے انہوں نے۔ تجدید نکاح یہ ہے کہ جب کوئی شادی شدہ ہے، اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کوئی کلمہ کفر کہا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، جب اسلام سے خارج ہو گیا تو اس کا نکاح بھی باقی نہ رہا، اس لیے وہ تجدید ایمان کرے اور دوبارہ ایجاب و قبول کر لیں دو گواہوں کے سامنے، تو تجدید نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں، اور اگر کسی ایک سے کلمہ کفر سرزد ہوا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے تجدید ایمان کر لے اچھا، تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور باقی نہیں رہے گا، تو ان صورتوں میں پھر تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ علی حیدر صاحب ہیں حیدرآباد سے، سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا ذکر ہے،
کیا یہ ان کا حقیقی بیٹا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئی اور 950 سالہ تبلیغ کا بھی ان پر اثر نہ ہوا، بلکہ ایک مرحلے پر آ کر نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے بھی ایک بسنے والا نہ چھوڑ، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی کفر پر رہیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ جب آپ کشتی بنانے لگے تو جو ان کے سرکش لوگ تھے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو پھر جب وقت مقررہ آ گیا، وفارت تنور، اور زمین سے بھی فوارے کی طرح پانی نکلنے لگا، آسمان بھی برسنے لگا، اور سیلاب جب بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ کشتی پر سوار ہو جائیں اپنے اہل سمیت، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس کی تباہی کا فیصلہ اللہ کی تقدیر میں طے ہو چکا وہ تو نہیں بچے گا، باقی ان کے جو اہل ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہوں گے بچ جائیں گے، اور ہر نوع مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا بھی ان کو حکم ہوا کہ کشتی پر سوار کر دیں۔ اب جب طوفان بڑھنے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ کشتی پر آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی پناہ لوں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب نوح علیہ السلام کو لگا کہ بیٹا ڈوبنے والا ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور چونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اہل کو بچا لیا جائے گا اور تیرا وعدہ سچا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل کرتوت صحیح نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وقیلا، اور حکم ہوا، کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، جذب کر لے، اور اے آسمان تھم جا، وغید الماء، اور پانی پھر خشک ہو گیا، جذب ہو گیا۔ تو اس کی روشنی میں
مفسرین کرام نے چند اقوال کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی کسی پہلے شوہر سے بیٹا تھا. اور ایک علماء نے یہ کہا کہ سوال یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی بچنے کی دعا کیوں کی. تو چونکہ اس نے اپنے کفر کو ظاہر نہیں کیا تھا اور بظاہر وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں تھا، تو ظاہری حال کے مطابق نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی. لیکن چونکہ در حقیقت وہ منافق تھا تو اس لیے وہ نجات نہ پا سکا. اور ویسے بھی ابن کا معنی بیٹا تو ہے، لیکن اب اور ابن کا اطلاق مجازن بھی ہوتا ہے، لیکن ولد اسے کہتے ہیں کہ جو اس سے پیدا ہوا ہو. تو یہ ساری ممکنہ صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو قرآن نے کہا، جو قرآن نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ آل کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ جو کسی اولاد میں سے ہو، اور ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا فالور ہو، کسی کے نظریے پر چل رہا ہو. جیسے قرآن مجید نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، حالانکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. اسی لیے حضرت آسیہ کے مشورے پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا. تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، کہ جس میں فرعون بھی تھا اور اس کے پیروکار بھی تھے. تو اس لیے انہو لیس من اہلک کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے پیروکاروں میں سے نہیں تھا، مومنین صالحین میں سے نہیں تھا، اس لیے اس کو نجات نہ مل سکی. یعنی وہ آپ کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پر نہیں تھا. ایک سوال ہے، پرانا ہے، تھوڑا سا بڑا سوال بھی ہے، معنی کے حوالے سے، مفاہیم کے حوالے سے. مقاصد شریعہ کیا ہیں؟ مقاصد شریعہ میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. ٹھیک. کیونکہ جان ہے تو جیسے کہتے ہیں جہان ہے. ٹھیک. جان ہے تو احکام بھی نافذ ہوں گے، جان ہے تو احکام کا مکلف اور جواب دہ بھی ہوگا، جان ہے تو خیر و شر کا حقدار بھی بنے گا. ٹھیک. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ قتل ناحق نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا، اور جس میں کہ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا اور ان کا پورا واقعہ بیان کیا سورہ مائدہ میں. پھر فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل،
کہ اس سبب ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی بے قصور جان کو قتل کیا کہ جس پر کسی کا قصاص بھی نہیں اور جس نے فساد فی الارض بھی نہیں کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ تحفظ جان یہ انسانیت کا ایک اجتماعی حق ہے کہ انسان کی جان محترم ہے تا وقت کہ وہ خود ایسے اسباب نہ پیدا کر دے کہ اس کی جان کو جو اللہ کے قانون میں عصمت اور تحفظ ملا ہے وہ اٹھ جائے۔ ٹھیک، اور فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک بے قصور انسان کی جان کو بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور وَإِنَّ فِي الْقِصَاصِ لَحَيَاةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں بظاہر تو قاتل کی جان لی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ اس قانون قصاص کے نفاذ میں اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں اور سبق ہے۔ کیوں کہ جب قانون قصاص نافذ ہوگا تو لوگ قتل ناحق کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اس طرح حدیث میں فرمایا کہ ان من الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق، اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک قرار دینا اور ناحق انسانی جان کو قتل کرنا، بے قصور قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس میں سب سے پہلے دم ہو، اس کی جان۔ ٹھیک، تو پہلی چیز جو ہے حفاظت نفس ہے، جان کی حفاظت ہے، اس کے بعد عقل کی حفاظت ہے، کیونکہ اگر عقل سالم ہے، محفوظ ہے، سلیم ہے تو انسان اللہ کے احکام کا مکلف بھی ہوتا ہے، ایک اکاؤنٹیبل اور ذمہ دار شہری بھی ہوتا ہے۔ تو حفاظت نفس ہے، پھر حفاظت عقل ہے، پھر حفاظت دین ہے، اور پھر فرمایا کہ دم ہو و عرض ہو و مال ہو، آبرو بھی حرام ہے پامال کرنا اور ناحق مال لینا یہ بھی حرام ہے۔ تو حفاظت نفس، حفاظت دین، حفاظت عقل، حفاظت عرض یا آبرو اور حفاظت مال، یہ بنیادی شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ وہ تحفظات جو دین انسان کو عطا کرتا ہے۔ پھر اب موجودہ دور میں کہ جب ایک اجتماعی نظم قائم ہو جائے ٹھیک، تو اس میں ایک تو امن و سلامتی ہے جی ہاں، جو کسی بھی معاشرے کی، سلیم الفطرت معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔
دوسرا یہ کہ کفالت عامہ ہے کہ جہاں پر انسانوں کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کا انتظام ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کے احکام اور اس کے قوانین نافذ ہیں تو اس میں تمام ضرورت مند انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کی کفالت کرنا، سرپرستی کرنا، یہ بھی ہمارے اجتماعی نظم کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور مقاصد مسلم معاشرہ ہے جی تو اس کی ریاستی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ جن کو ہم زمین میں تمکین اور تمکن اور قوت عطا کریں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی نیکی کا انتظام حکم دیں ہونا اور چاہیے۔ برائی سے روکیں۔ یہ مسلمان ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، سورہ حج آیت نمبر 41۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ سوال ہے عذرا صاحبہ کا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا مگر رخصتی نہ ہوئی، اسی عرصے میں اس کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کیا وہ بھی بیوہ ہونے والی عورت کے مطابق عدت میں بیٹھے گی اور کیا وہ بھی وراثت میں حصے دار ہوگی؟ جی ہاں، اگر نکاح منعقد ہو گیا ہے ٹھیک اور ایجاب و قبول ہو گیا ہے جی، اور اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی یا بالفرض خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ کر جائیں تو فَلْيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، اسے عدت وفات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، لہذا چونکہ عدت وفات کی تکمیل تک وہ اس کی بیوی ہے تو اس لیے اس کی وارث بھی بنیں گی، اور چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ رخصتی ہی نہیں ہوئی، جی ہاں، تو اس لیے ترکے میں 1/4 حصے کی حقدار بھی ہوگی، اور اگر مہر اس کا ادا نہیں کیا تھا تو ترکے میں سے پہلے اس کا دین مہر بھی ادا کیا جائے گا، جیسے اور جو قرض انسان پر واجب ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کی تدفین سے پہلے اس پر اگر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، سبحان اللہ، اور اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے مصارف جو ہیں اس کے ترکے سے ادا کیے جائیں، اور اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، اور پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے بالفرض تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے تک اس وصیت کو نافذ کیا جائے، اور پھر بعد میں ترکے کی تقسیم ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، 1/4 کی وہ حصے دار ہوگی، حقدار وراثت میں، اور اسے بھی 4 مہینہ 10 دن عدت وفات گزارنی ہوگی۔ عدت وفات گزارنی ہوگی۔ نرگس عرفان صاحبہ، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، انڈیا میں خواتین نکاح خوان آ گئی ہیں جو نکاح پڑھاتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی خاتون
نکاح پڑھا سکتی ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا فرماتی ہے؟ انیق احمد صاحب، نکاح تو دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ٹھیک، دو عاقل و بالغ گواہ ہوں اور وہ ڈائریکٹ بھی ایجاب و قبول کریں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نکاح کا رکن دو چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول۔ ٹھیک، ایجاب کو پروپوزل کہتے ہیں، قبول کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ کہ مثلا لڑکا یہ کہے کہ میں نے آپ سے فرض کریں 50,000 مہر کے عوض نکاح کیا، اور لڑکی کہے مجھے قبول ہے، اور دو گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو گیا۔ ٹھیک، یا لڑکی کہے لڑکے سے کہ میں نے آپ سے 50,000 روپے مہر کے عوض نکاح کیا، اور وہ یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، اور دو گواہ موجود ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک، باقی خطبہ نکاح یہ سنت ہے، اور اس کا ایک مقصد اعلان بھی ہے کہ اعلان ہو جانا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اعلنوا ھذا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو تاکہ معاشرے کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان اب میاں بیوی کا تعلق ہے، ٹھیک، کہ کل اگر وہ کہیں جا رہے ہوں تو کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ آئیں تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے، تو ایک صحابی حضرت صفیہ کو، تو وہ چلی گئیں تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اگر دونوں جا رہے ہیں تو ان کے دونوں کے درمیان، یا دونوں ایک جگہ مرد عورت کھڑے ہیں تو رشتہ کیا ہے۔ تو اعلان نکاح کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ باقی ایجاب و قبول کے کلمات خود بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی عورت بھی کہلائے، لیکن عورت تو تبھی کہلائے گی جب عورتیں ہوں گی، جب جہاں مرد بھی بیٹھے ہوں تو وہاں پر پھر عورت کو مردوں کے درمیان تو آ کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن اگر خواتین میں یہ کام کوئی خاتون کریں نکاح خواہ کی حیثیت سے، لیکن تو وہ جو مرد ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے لیے تو غیر محرم ہے۔ اچھا، وہ مرد ان کے لیے غیر محرم ہے۔ تو اس لیے نکاح خواہ کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات۔ نکاح خواہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ نکاح ایجاب و قبول تو ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ بھئی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو خطبہ نکاح پڑھیں سنت کے مطابق، اس میں نکاح کے احکام بیان کی جائیں، دعا کی جائے، برکت ہو، تو نکاح خواہ تو اس لیے ہوتا ہے۔ اور اگر لوگوں کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے ایجاب و قبول کا تو وہ اس کو کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے دو گواہ ضروری ہیں، مہر ضروری ہے۔ اچھا، مہر ضروری ہے اور دو گواہ ضروری ہیں اور ایجاب و قبول ضروری ہے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نکاح کرو تو اس کو پھیلاؤ، تشہیر ہو، اور مسجد میں سنت قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد میں ہوگا تو ظاہر کہ مرد ہوں گے، تو مردوں کے درمیان تو عورت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز وہ رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟
توبہ کی قبولیت. اللہ اکبر. توبہ کے مضمون پر قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جا بجا ارشادات ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تعلیمات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبونہ من قریب، کہ اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن احساس ہونے پر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. پھر فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی کہ جو زندگی بھر گناہ کیے چلے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب کسی کی موت سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے تو قال انی تبت الآن، یعنی جب سکرات موت کا عالم طاری ہو جائے اور پھر کہے کہ میں نے اب توبہ کی، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اسی حدیث میں ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک سکرات موت طاری نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور جن کی موت حالت کفر پر ہو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. اور ان کا یہ جو فرمایا انہوں نے کہ کیسے معلوم ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لفظ توبہ نہ کافی نہ ضروری، یعنی توبہ تو ایک مجموعی کیفیت کا نام ہے اور ایک پورے روحانی عمل کا نام ہے. اس میں اگر توبہ کا لفظ نہ بھی آئے تو ضروری نہیں ہے، اور صرف لفظاً توبہ کر دیا اور اس کے پیچھے کوئی معنویت نہیں ہے تو وہ بھی کافی نہیں ہے. اب معنویت کیا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے جرائم کا، گناہوں کا اعتراف کرے، جس کو ہمارے ہاں قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ کہ وہ ان پر نادم ہو. حدیث میں فرمایا کہ التوبۃ الندم، توبہ اپنے گناہ پر شرمسار ہونے کا نام ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو اس سے کوتاہی ہوئی ہے اگر شریعت نے اس کی تلافی کا کوئی ضابطہ مقرر کر رکھا ہے تو تلافی بھی کرے. مثلا کسی کا مال ناحق لیا ہے اور یہ سمجھ لے کہ بس میں نے توبہ کر لی اور جان چھٹ کے نہیں، وہ مال اس کو لوٹانا ہوگا. اگر نمازیں نہیں پڑھی تو قضا پڑھنی ہوں گی، روزے نہیں رکھے تو قضا رکھنے ہوں گے، حج ادا نہیں کیا تو کرنا ہوگا. اسی طرح دیگر سارے احکام کا مسئلہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے کہ میں آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ وہ اس عہد پر اسے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ شعوری طور پر اس قلبی اور روحانی عمل سے گزرتا ہے تو اس
اس اسپریچول پروسیس جو ہے اس کا نام توبہ ہے، یہ روح توبہ ہے، یہ جوہر توبہ ہے، اور لفظ توبہ تو اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی کرنا چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہ اکبر، ومن الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اور کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ سے کہ اذنبتہ عمدن او خطأن سرن او علانیتن، میں نے قصدن کیا ہے یا خطا کے طور پر ہو گیا، پوشیدہ کیا ہے یا کھلے عام کیا ہے، تو تمام گناہوں سے توبہ کرے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے۔ اب یہ کہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو پتہ اس سے چلے گا کہ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی سبحان اللہ، کہ جو گناہ ہم کر رہے تھے ہم نے چھوڑ سبحان دیے، اللہ، اور جو تلافی شریعت کو مطلوب تھی کر لی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ٹھیک۔ یہ اس کی ظاہری علامات ہیں، اور حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر ہمارے طور طریقے، ہمارے کرتوت، ہمارے لچھن وہی رہیں، گناہوں سے آلودہ زندگی رہے، تو پھر یہ رسم توبہ ہے، روح توبہ نہیں، اور حقیقت توبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور توبہ کے معنی ہی پلٹ آنا ہے۔ تو توبہ کے معنی شرک سے توحید کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، نفاق سے ایمان کی طرف، معصیت سے اطاعت کی طرف، اور ظلمت سے نور کی طرف پلٹ آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت زبردست یہ نکتہ بیان فرمایا کہ توبہ میری قبول ہو گئی تو میرے اعمال پر اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا، تو میرے اعمال گواہی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق سے جی کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی ہماری نماز قبول ہو گئی؟ ٹھیک۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک۔ تو نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے، تو اگر تم نماز پڑھ کر برائیوں سے، بے حیائی سے رک گئے ہو، تو یہ واضح علامت ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نماز قبول ہو گئی۔ لیکن توبہ کی جو قبولیت کے بعد جو سوال آیا تھا، اس ذیل میں ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، سیکھنے کے لیے آپ سے، کہ مفتی صاحب ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں ایک بندے کے لیے اس کے گمان جیسا ہوں، تو میں توبہ کرتے ہیں ہم سب، کلکم خطاؤن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبھی خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے والے ہیں۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر فرمایا، قتل ناحق کا فرمایا، بدکاری کا فرمایا، اور ان تمام کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مگر جو توبہ کر لے تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ وَمَنْ إِلَّا مَنْ تَابَ، جو توبہ کرے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر اس کے تقاضوں پر کاربند بھی رہے اور نیک اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اور کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کا ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا اللہ نے، اور 99 حصے
روز قیامت کے لیے اللہ پاک نے کریں گے اور وہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے، یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر